اب میں جاہل ہوں، آپ عالم ہیں، اب آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں اور مجھے بتائیں کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، مجھے بتائیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں، مجھے یہ بھی بتائیں کہ کلام کرنے کے آداب کیا ہیں۔ حضرت بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہے، مجذوب تھے، فقیر تھے۔ دوسری طرف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے راہ سلوک کے اندر، طریقت کے اندر۔ ایک دن حضرت بہلول دانا نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ شیخ ہیں، مریدوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ تو بتائیں کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا، چھوٹا لقمہ لینا، لقمے کو خوب چبانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، کسی کے لقمے کے اوپر نظر نہ رکھنا، آخر میں دعا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ سارے جب کھانا کھانے کے آداب سنا چکے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ لوگوں کی مرشد ہو، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہو اور تمہیں کھانا کھانے کے آداب کا ہی علم نہیں ہے۔ حضرت بہلول دانا اٹھے، چادر جھاڑی اور چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیچھے چل پڑے۔ مریدوں نے کہا حضور مجذوب بندہ ہے، آپ اس کے پیچھے کیا لینے جاتے ہیں؟ کہا تمہیں مجذوب نظر آتا ہے، لیکن میری جو نگاہیں دیکھ رہی ہیں تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ میری نگاہ سے بہلول دانا کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ پہنچے، سلام کیا، السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پوچھا کون ہو؟ کہا وہ جنید بغدادی ہوں جنہیں کھانا کھانے کے آداب کا علم ہی نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا علم ہو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم مناظرے اور مباحثے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کی کیفیت کیا ہے کہ مرشد ہیں، مریدین کا ایک لمبی قطار ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، آپ مجھے کیوں تانا دے رہے ہیں کہ آپ کو کھانا کھانے کے آداب کا علم نہیں۔ خود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں وہ جنید بغدادی ہوں جسے کھانا کھانے کے آداب کا علم نہیں ہے۔ کہا چلو کھانا کھانے کے آداب کا علم نہیں ہے، یہ بتاؤ کلام کرنے کا علم ہے، گفتگو کرنے کا علم ہے کہ کلام کیسے کیا جاتا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے علم ہے۔ کہا کیسے کلام کیا جاتا ہے؟ کہا کہ آرام سے بولنا چاہیے اور خیر الکلام، بہترین کلام کرنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی چغل خوری اور کسی کے خلاف اس کے عیب جوئی کرنا، یہ سارے جو کلام کے آداب تھے وہ حضرت جنید بغدادی نے گنوائے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کلام کے آداب ہیں۔ حضرت بہلول دانا آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مرشد ہو، اپنے مریدوں کی رہنمائی کرتے ہو، لیکن ابھی تک آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ بولنے کے کلام کے آداب کیا ہیں، کلام کے آداب کیا ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے پھر اپنی چادر جو ہے اس کو جھاڑا اور آگے چل پڑے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب پیچھے چلے پھر جا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب دیا اور پوچھا کہ بھئی کون ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں وہ جنید بغدادی ہوں جسے نہ کھانا کھانے کے آداب کا علم ہے اور نہ کلام کرنے کا علم ہے۔ اپنے علم نہ ہونے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے نہ کھانا کھانے کے آداب کا علم ہے اور نہ کلام کرنے کا علم ہے کہ کلام کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے پوچھا اچھا پھر تمہیں سونے کے آداب کا تو علم ہوگا کہ کیسے رات کو بستر نیند کے اوپر جایا جاتا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ سونے کے آداب کیا ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ سونے کے آداب یہ ہیں کہ سویا جائے تو دائیں کروٹ پہ سویا جائے، دایاں ہاتھ منہ کے نیچے رکھا جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے، جو نیند کی دعا ہے وہ پڑھ کے سویا جائے۔ تو جب یہ کہا تو حضرت بہلول دانا پھر فرماتے ہیں کہ آپ مرشد تو ہیں لیکن آپ کو سونے کے آداب بھی نہیں جانتے کہ سونے کے آداب کیا ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ کہا نا حضرت بہلول دانا نے اور پھر چادر کو جھاڑا اور جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دامن پکڑ دیا اور کہا حضور جب میں جانتا نہیں ہوں، نہ کھانا کھانے کے آداب کا مجھے علم ہے، نہ کلام کرنے کا مجھے علم ہے اور نہ سونے کے آداب کا مجھے علم ہے، اب میں جاہل ہوں، آپ عالم ہیں، اب آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں اور مجھے بتائیں کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، مجھے بتائیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں، مجھے یہ بھی بتائیں کہ کلام کرنے کے آداب کیا ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے جب دامن پکڑا نا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جو تم نے مجھے آداب سکھائے ہیں نا کھانا کھانے کے، جو آپ نے مجھے بتائے ہیں وہ سارے تو فرع ہیں، اصل نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اپنے سامنے کھانا چاہیے، چھوٹا لقمہ لینا چاہیے، چبانا چاہیے۔
آخر میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ تو فرع ہیں، اصل تو آداب نہیں ہیں۔ کہا حضور اصل آداب کیا ہیں؟ کہا کھانا کھانے کے اصل آداب یہ ہیں کہ جو لقمہ کھا رہے ہو وہ لقمہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے، حلال کا ہونا چاہیے، حلال کا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حرام کے لقمے کو کتنے آداب سے بھی آپ کھائیں، ہزاروں آداب کے ساتھ بھی حرام کے لقمے سینے میں اتاریں تو وہ حرام کا لقمہ کبھی اندر نور اور ہدایت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ وہ تاریکی کا سبب ہی بنے گا، وہ اندھیرے کا سبب ہی بنے گا۔ ہاں اصل کیا ہے آداب کھانا کھانے کا؟ وہ یہ ہے کہ جو لقمہ تم کھا رہے ہو وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ کہ حضور یہ تو سمجھ آ گئی، اب یہ بتائیں کہ کلام کرنے کے آداب کیا ہیں؟ کہا کہ جو تم نے بتایا وہ تو فرع ہے کہ بندے کے مطابق مخاطب کے حساب سے کلام کرنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ تمہاری زبان سے جو کچھ نکلے لوگوں کے لیے نہ نکلے کہ لوگ تعریف کریں، جو بھی تمہاری زبان سے نکلے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے نکلے، یہ کلام کرنے کے آداب ہیں۔ اگر تم تجارت کر رہے ہو تو تجارت کرتے ہوئے زبان سے جو نکالو وہ جھوٹ نہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے کلام نکالو، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ بھی تمہارا عبادت شمار ہوگا۔ کہا یہ کلام کے آداب ہیں۔ کہا حضور پھر سونے کے آداب کیا ہیں؟ کہا سونے کے آداب آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس وہ فرع ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب تم بستر نوم کے اوپر جاؤ، سونے کے لیے اپنے بیڈ کے اوپر جاؤ، تم اپنی نیت کے اندر اپنے دل کے اوپر غور کرو، کہیں کسی مسلمان کو پورے دن میں تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی کو گالی دے کر اپنی گردن پر کسی کا ظلم چڑھا کر تو نہیں سو رہے، کسی کا حسد لے کر تو نہیں آنکھیں بند کر رہے، کسی کا بغض لے کر تو نہیں آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ سونے کے آداب یہ ہیں کہ سونے سے پہلے امت محمدیہ کو سب کو معاف کر کے سو، کسی پر ظلم اور زیادتی کیے تو اس سے معافی مانگ کر بستر نوم کے اوپر آؤ۔ یہ ہیں سونے کے آداب، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرع سے ہٹ کر جو اصل معاملات وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔